میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت، آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کس سے حکم ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس سے ڈرتے رہو بھائی؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس سے حکم ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ پہلے ہمارا نام لیا ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم دے رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارا نام، ہمارا ٹائٹل پہلے ذکر کیا، اس کے بعد کہا دو حکم دیا، ایک تو تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو، دوسرا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر بعض آٹوؤں پہ لوگ لکھ لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے، ہائے افسوس آپ نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا، شاید آپ کے عادل آباد میں بھی لکھا ہوا ہوگا۔ میں کہوں گا نادان، قرآن پوری زندگی ترجمے سے 1600 مرتبہ پڑھا، بھی تو قرآن تو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جن کے دلوں پہ اللہ نے فضل کیا، ان کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ قرآن سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا اگر سب قرآن سمجھ لیے ہوتے تو پھر ہر حج آدمی تارے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوتا، ہر آدمی آج چاند پہ بیٹھ کے پوری کائنات پہ حکومت کر رہا ہوتا، کیونکہ جو قرآن کو سمجھ جاتا ہے وہ خدا والا، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ قرآن سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ترجمہ پڑھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن جس کو اللہ نے سمجھا دیا، جس کو توفیق دے دی، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے قرآن سمجھ میں آتی ہے۔ آپ اگر ترجمہ دیکھیں تو ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ مجھے سمجھا دیے تو میں 1-1 لاکھ روپے انعام دے دوں گا، نہیں سمجھا سکتے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن میں آپ کو کوشش کرتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے وہ بات سمجھانے کی۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے پہلے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، ذرا غور کیجئے ایمان والا کس کو کہا جاتا ہے؟ بڑی جامع بات عرض کر رہا ہوں، ذرا ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے چلیں اور ذرا دل کو پاک کر لیں، دل کو دھو لیں۔ اب مجھے اپنا بھائی سمجھ کے سنتے چلیں، ایک اچھی بات دینا چاہتا ہوں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، ایمان والا اس کو کہا جاتا ہے جو خدا کو ایک مانتا ہو اور نبی پاک کو عالم غیب مانتا ہو۔ یہ ایمان والے کی تعریف ہے۔ خدا کو ایک مانتا ہو، نبی کو عالم غیب مانتا ہو، فرشتوں کو نورانی اور معصوم مخلوق مانتا ہو، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دیگر کتب اور صحیفوں کو حق مانتا ہو، 1,24,000 پیغمبروں کے حقانیت کو مانتا ہو، اور ایک دن مرنے کو مانتا ہو، پھر قبر میں زندہ ہونے کو مانتا ہو، اور میدان محشر میں اٹھنے اور پھر حساب دینے کو بھی مانتا ہو، جنت کو بھی مانتا ہو اور دوزخ کو بھی مانتا ہو۔ یہ ساری چیزوں کو جو مان لے وہ مومن کہلاتا ہے۔ ساری چیزوں کو مان لیا، کہہ دیا میں قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا تو ابھی نے مسلمان مومن نہیں کہلاتا۔ ہر چیز کا ماننا ضروری ہے، جو مان لیا وہ مومن کہلایا۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہا ہے جب آپ میرے بندو آؤ، تم نے مجھے بھی مان لیا ہے، میرے نبی کو بھی مان لیا ہے، فرشتوں کو بھی مان لیا ہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھی تم نے مان لیا ہے، تم نے جنت اور دوزخ کی بھی تصدیق کر لی ہے، تم نے قیامت کے دن کے اٹھنے کو بھی مان لیا ہے، خبر میں حشر میں تمہارے حساب و کتاب کو بھی تم نے مان لیا ہے، تو میرے بندو آؤ، اب میں تم سے حکم دے رہا ہوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اذان سن لو تو نماز کو پہنچ جاؤ، رمضان کا چاند دیکھ لو تو دوسرے دن سے سحری اور روزہ شروع کر دو، جب اللہ تمہیں دولت دے دے تو ایمانداری سے اپنی دولت کا محاسبہ کر کے حج کے لیے پہنچ جاؤ، جب اللہ تمہیں صاحب استطاعت بنا دے تو 2.5% نکال کر غریبوں میں زکات تو تقسیم کر دو، اللہ رب العزت تم پر فضل کر دے تو تم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارو، یہ تقوی ہے۔
नमाज का पढ़ना तकवा, रोजे का रखना तकवा, ज़कात का देना तकवा, हज का करना तकवा, माँ बाप की खिदमत करना तकवा, पड़ोसियों का हक अदा करना तकवा, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करना तकवा, सारों के साथ नेकी करना तकवा। हम अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़कर बोले मौला ले तेरे हुक्म पर ईमान भी ले आए और तकवे वाले भी बन गए, अब तो जन्नत दे दे। रब ने कहा बंदो और एक हुक्म मेरा बाकी है, उस पे अमल कर लो। हमने पूछा मौला कौन सा हुक्म, तो रब ने कहा वकूनु माअस सादिकीन, जरा सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। हमने पूछा मौला सजदा आपको कर रहे हैं, ये सच्चे क्यों? रुकू कर रहे हैं सुभान रब्बियल अजीम, आपको आवाज दे रहे हैं, अब ये सच्चे साथ में क्यों? हमने पूछा मौला आपको बगैर देखे खुदाए वहदहू ला शरीक मान लिए, अब ये सच्चे पीछे क्यों? नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, सारे नेक अमाल कर रहे हैं, मौला अब सच्चों का साथ क्यों? बारगाह इलाही से जवाब आई बंदो ईमान लाना कमाल नहीं, तकवा इख्तियार करना कमाल नहीं, ईमान और तकवे को बचाना कमाल है, और बचाने के लिए सच्चों की सोहबत जरूरी है। ईमान तो शैतान भी लाया था, तकवे की इंतहा तो उसके पास थी, ईमान वाला भी था, तकवे वाला भी था, कमाल नहीं था, बचाना कमाल था, बचा नहीं सका। और बचाने के लिए अल्लाह ने उसको भी कहा था एक सच्चे को मैंने पैदा किया जिसका नाम आदम है, इस सच्चे का दामन थाम ले।